سلمان صدیقی وہ پاکیزہ رشتہ ہے جس کے ذریعے محرمات حرام ہو جاتے ہیں. غیر محرمات جو غیر محرم ہیں ان کے درمیان رشتہ نکاح ہوتا ہے، اور نکاح کے ذریعے غیر محرم عورتیں پاکیزہ اور حلال ہو جاتی ہیں. نکاح وہ پاکیزہ رشتہ ہے. میرے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے تاخیر نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اس کے فائدے کیا ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس کے ذریعے نگاہیں جھک جاتی ہیں، عزت و ناموس کی حفاظت ہوتی ہے. آج ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں در آ رہی ہیں اس میں بہت حد تک اس کا عمل اور دخل ہے. نہ جانے ہم کس چیز کا انتظار کرتے رہتے ہیں، نہ جانے کس چیز کی ہمیں اور آپ کو چاہت ہوتی ہے، نہ جانے ہم اور آپ کیا تلاش کرتے رہتے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے شادی میں تاخیر کر دیتے ہیں، نکاح میں تاخیر کر دیتے ہیں. حضرات محترم آقا کریم فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تم میں جو نان و نفقہ کی استطاعت نہ رکھے اس پر ضروری ہے کہ وہ پے در پہ روزہ رکھا کرے، وہ اکثر روزے سے رہا کرے. فَإِنَّهُ وِجَاء، اس لیے کہ یہ مکسر نفس ہے. حضرات محترم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو پیغام محبت عطا فرمایا ہے. بچے جب بالغ ہو جائیں تو ٹال مٹول نہ کیا جائے، ہیلے حوالے نہ کیا جائے، رشتوں کے انتخاب میں مالداری وغیرہ کو اہمیت نہ دی جائے، اس کے لیے دنیاوی دکھاوے کو اہمیت نہ دی جائے، بلکہ ہمیں اور آپ کو نبی اور نبی والوں کے سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ دیندار رشتے پسند کرنا چاہیے. حضرات آپ نے بارہا سنا ہوگا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، آپ کا زمانہ ہے. آپ کے زمانے کے اندر جس وقت آپ امور سلطنت انجام دیا کرتے تھے، لوگوں کی امیری کیا کرتے تھے، امیر المومنین کے عہدے اور منصب جلیلہ پر فائز ہیں، مگر اس کے باوجود آپ رات کے سناٹے میں نکلتے ہیں اور نکل کر کے اپنی رعایا کی خیریت دریافت کرتے ہیں، اپنے رعایا میں گھومتے ہیں، ٹہلتے ہیں، آپ ان کی خیریت دریافت کرتے ہیں. حضرات محترم ایک دن آپ گشت کر رہے تھے، رات کے سناٹے اور تاریکی میں آپ گشت کرتے کرتے ایک ایسے دروازے پر پہنچے جس دروازے سے اندر سے آہٹ آ رہی تھی، آواز آ رہی تھی، کوئی ضعیفہ کہہ رہی تھی اے بچی دودھ میں پانی ملا دے، مگر وہ لڑکی تھی، اس کی آواز ابھری نہیں نہیں امی جان، دودھ میں پانی ملانا یہ فراڈ ہے، دودھ میں پانی ڈال کر کے بیچنا یہ دھوکہ ہے، ہم دودھ کی قیمت لیتے ہیں، اس کے عوض میں پانی نہیں بیچ سکتے، اس لیے کہ یہ فراڈ اور دھوکہ ہے. اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے. حضرات محترم وہ ایمان کتنا مضبوط اور کامل تھا جس دور کے اندر لوگ حرام و حلال سے بچتے تھے، اجتناب کیا کرتے تھے، گریز کیا کرتے تھے. انہیں معلوم تھا اگر دغا اور فراڈ کے ذریعے، اگر دھوکہ دہی کے ذریعے ہم نے کچھ حاصل کر لیا، اگر وہ غذا ہمارے جسم میں جائے گا تو اس غذا کی وجہ سے ہمارے جسم کے اوپر عذاب نازل ہوگا، ہم عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے. حضرات محترم آج ہم اور آپ بھی کاروبار کرتے ہیں، ہم اور آپ بھی لوگوں کے ذریعے کاروبار کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ بیچتے خریدتے رہتے ہیں، مگر اس زمانے میں فراڈ عام ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی مذہب و ملت کا ماننے والا ہو، شاید ہی کوئی بچتا ہو اور یہ سوچتا ہو کہ ہماری تجارت پاکیزہ ہو، ہمارا رزق پاکیزہ ہو، ہماری تجارت کے اندر گناہوں کی آمیزش نہ ہو. مگر حضرات محترم جب رات کے سناٹے کے اندر گھر کی چہار دیواری سے ایک ایسی آواز بلند ہوئی، اس آواز کے ذریعے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جان لیا کہ رات کی تاریکی میں گھر کی چہار دیواری میں جس کے دل میں خوف خدا ہے، یقیناً اس پاک باز ہے، پاک سیرت ہے، اس نے کبھی گناہوں کی طرف قدم نہیں اٹھایا ہوگا. آپ نے اس کو طلب کر کے اپنی بہو بنا لیا اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ امیر المومنین ہونے کے باوجود اس نے خستہ حال گھر سے آپ اپنے یہاں رشتہ کر رہے ہیں اور ایسی جگہ پر سمدھیان کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہیں. وجہ صرف اتنی ہے کہ آپ کو پاک باز بیٹی ملی، جہاں سے ملی وہاں سے لائے اور اپنے گھر کی زینت بنا دیا تاکہ پورا گھرانہ پاک باز ہو جائے. حضرات محترم یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے.
ہم اور آپ اس پر عمل کریں اور کوشش کریں شادی کے اندر فضولیات سے بچیں، فضول خرچی سے بچیں۔ بڑی بڑی شادیاں ہوئی، راجاؤں مہاراجاؤں کی شادیاں، دکھاوا ہوا، ریاکاری ہوئی، چند دنوں تک ان کا تذکرہ رہا، پھر ایک دن لوگ بھول گئے، فراموش کر گئے، ان کا تذکرہ ختم ہو گیا، لوگوں کو یاد تک نہیں رہا۔ حضرات محترم، اس طریقے سے ہم اور آپ ریاکاری میں نہ آئیں۔ کوشش یہ ہو کہ ہمارے عمل سے پروردگار راضی ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شادی میں جتنی سادگی ہوتی ہے اللہ اتنی ہی برکتیں نازل فرماتا ہے۔ آقا کریم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں پیسہ کماتا ہوں بچتا نہیں ہے، برکت نہیں ہوتی ہے، کوئی عمل بتا دیں جس سے برکت ہونے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا تمہاری شادی ہو گئی؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا شادی کر لو تمہاری رزق میں برکت ہو جائے گی۔ سب لوگ بولیں سبحان اللہ۔ نبی نے فرمایا شادی کر لو رزق میں برکت ہو جائے گی۔ حضرات محترم، بظاہر تو یوں سمجھ میں آتا ہے، وہ صحابی بھی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ شادی کرنے یقیناً کسی کی بچی ہمارے عقد میں آئے گی، اس کی کفالت ہم پر لازم ہوگی، ابھی میں تنہا کماتا ہوں، خود پریشان رہتا ہوں، خرچ بمشکل چلتا ہے، ہماری زندگی میں کسی اور کی شمولیت سے تو اور تنگی بڑھ جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، ابھی تم صرف اپنے حصے کی رزق تلاش کرتے ہو، جب تم سے کوئی جڑ جائے گا تو پروردگار اس کی کا رزق بھی تمہیں عطا فرمائے گا، اس کے حصے کا رزق بھی تمہیں ملے گا۔ حضرات محترم، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکمت آپ کے فرمان میں، آپ کے جملوں میں حکمت ہے۔ نبی نے فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، شادی کر لو برکت آنے لگے گی۔ اس لیے ہم اور آپ شادی کے موقع پر بالخصوص سادگی کا اہتمام کریں۔ یہ ضرور ذہن میں رہے کہ یہ سنت رسول ہے، یہ عبادت ہے، سنت کے اندر خرافات کی آمیزش بالکل نہ ہونے پائے۔ عبادت میں ہم اور آپ لہو و لعب کو شامل نہ کریں، دنیاوی رسم و رواج کو اس قدر نہ فالو کریں کہ ہم اور آپ اپنے مذہب سے دور نظر آئیں۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ تفصیل سے روشنی ڈالی جائے۔ میں نے سوچا تھا کہ خلا، عقد، طلاق، حلالہ، ان ساری ٹاپک پر تھوڑی دیر میں گفتگو کروں گا۔ تعدد ازواج کے سلسلے میں گفتگو کروں گا۔ جو مخالفین یا ہمارے غیروں کے ذہن میں ایک شبہ ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ مذہب اسلام پاک بازی سکھاتا ہے، بے حیائی سے روکتا ہے۔ بہت سارے لوگ شادی کے باوجود گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہتے ہیں۔ اسلام نے ایک قانون دیا، اسلام نے ایک نظام دیا، ایک سسٹم دیا۔ مذہب اسلام نے فرمایا اگر ایک شادی پر اکتفا نہ کر سکتے ہو تو دوسری کر لو، مگر آوارگی نہ کرو۔ تمہیں آوارگی کی اجازت نہیں ہے، عقد کرنا ہے، نکاح کرنا ہے، 4 تک اجازت ہے، مگر ایک بھی نہ کرے، آدمی آوارگی کرے، مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے وہ پاک بازی کا طریقہ ہے، وہ حیا کا طریقہ ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ آپ جن عورت کو جو تمہارے لیے بعد نکاح حلال ہو سکتی ہو، 2 سے شادی کر لو، 3 سے کر لو، 4 سے کر لو، مگر ایک شرط لگائی فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اگر عدل نہ کر سکو، تمہیں یہ خوف ہو کہ ہم عدل نہیں کر سکتے ہیں، انصاف قائم نہیں رہے گا، تو قرآن نے صراحتاً فرمایا فواحدہ، تو ایک نکاح۔ مذہب اسلام نے یہ اجازت دی ہے، مذہب اسلام نے یہ طریقہ عطا فرمایا ہے۔ کوئی ایسا ہو بولے ہم شادی ہی نہیں کریں گے، مگر اس کی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہو، اسلام اس کے خلاف ہے، مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اے محبوب
آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، اپنے اندر حیا پیدا کریں، اپنے نظام کو صالح کریں، معاشرہ کو ستھرا کریں۔ یہ اجازت بھی اس لیے دی گئی تھی، آپ 2 منٹ میں سماعت فرما لیں، پھر ہماری گفتگو انشاءاللہ ختم، پھر کسی موقع سے اس عنوان کے پروگرام ہوں گے تو انشاءاللہ میں بیان کروں گا، آپ انہیں جواب دے سکیں۔ مذہب اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت کیوں دی؟ وجہ یہ ہے کہ مذہب اسلام کسی کو بے سہارا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ ہمارے اندر اجازت ہے، لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ آپ سروے کریں، دیکھیں اجازت ہونے کے باوجود کتنے مسلمانوں نے 2 شادیاں کی، کس نے 3 کی ہیں، 4 کس نے کی ہیں، معدود چند آپ کو ملیں گے۔ اجازت ہے مگر حکم نہیں ہے کہ کرنا ضروری ہی ہے۔ اجازت بوقت ضرورت بھی ہو سکتی ہے، چونکہ سرحد کی حفاظت کے لیے، مذہب کی حفاظت کے لیے آئے دن جنگیں ہوا کرتی ہیں جہاں مرد لڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے کہیں حادثات ہوتے ہیں، کہیں کوئی سفر میں جائے اور وہاں لوگ حادثات کے شکار ہو جائیں، کسی وبا اور بلا میں گرفتار ہو جائیں۔ ایسے وقت میں اگر مرد اس دنیا سے میں کم ہو جائیں، عورتیں زیادہ ہو جائیں، آپ ایک کو ایک کے حصے میں دے دو گے، باقی کی کفالت کون کرے گا؟ ان کے لیے روٹی کا انتظام کون کرے گا؟ ان کے لیے نان و نفقہ کا انتظام کون کرے گا؟ ان کے لیے سکنا اور مکان کا انتظام کون کرے گا؟ ان کی ضروریات کو پوری کون کرے گا؟ مذہب اسلام نے خواتین کو گھر کی زینت بنایا ہے، بازار کی زینت نہیں بنایا ہے۔ ہمارے مذہب میں عورت گھر میں بیٹھتی ہے، کفالت مرد کرتا ہے۔ اگر ایسی ضرورتیں آ جائیں، صورتحال ایسی درپیش ہو تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ ایک مرد کما کر کے 4 عورتوں کی کفالت کر کے ان کے لیے روٹی کا انتظام کرے۔ وجہ یہ ہے مذہب اسلام کے تمام اعمال، اس کے تمام قوانین میں حکمت ہے۔ دعا ہے مولا تعالی ہمیں انہیں سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انجینئر سلمان صدیقی چینل کو سبسکرائب